خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی برا کلام رسولوں کے اعمال اس کا 19 باب 1 سے 41 آیت مبارکہ تک۔ اور جب اپلوس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پالوس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ پھر وہ عبادت خانے میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسے میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خدا ان کا کلام سنا، اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں چاتی رہتی تھی اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکے کہ جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے، میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور شکوہ یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پالوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی۔ بس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی، اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بتھیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے چلا دی، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی۔ اسی طرح خدا ان کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ جب یہ ہو چکا تو پالوس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا، اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ بس اپنے ہم خدمت گزاروں میں سے 2 شخص یعنی تیموتھیوس اور ارسطاس کو مقدونیہ میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیہ میں رہا۔ اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد تھا، کیونکہ دمترس نام ایک سونار تھا جو ارتمس کے روح پہلو مندر بنوا کر اس پیشے والوں کو بہت کام دلواتا تھا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشے والوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تمام آسیہ میں اس پالوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارے پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، اور جسے تمام آسیہ اور ساری دنیا پوجتی ہے، خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ وہ یہ سن کر قہر سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ نے گسو اور ارتخس مقدونیہ والوں کو جو پالوس کے ہم سفر تھے پکڑ لیا، اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ جب پالوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا، اور آسیہ کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرت نہ کرنا،
اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، کیونکہ مجلس دھرم بھرم ہو گئی تھی اور اکثر لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسکندر کو، جسے یہودی پیش کرتے تھے، بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا، اور سکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی 2 گھنٹے تک چلاتے رہے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے۔ پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا کہ اے افسیوں، کون سا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے نام اور اس کی مورت کا محافظ ہے، جو زیورس کی طرف سے گری تھی۔ پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اطمینان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کو لوٹنے والے ہیں نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے۔ بس اگر دمیترس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعویٰ رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبے دار موجود ہیں، ایک دوسرے پر نالش کریں، اور اگر تم کسی اور امر کی تحقیقات چاہتے ہو تو باضابطہ مجلس میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ آج کے بلوے کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس صورت میں ہم اس ہنگامے کی جواب دہی نہ کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجلس کو برخاست کیا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔